جن بچوں کو چپل پہننا نہیں آتا، ٹوپی پہننا نہیں آتا صحیح سے، ان کو زپ لگانا نہیں آتا ہے، یہ بچے لنگڑاتے لڑکتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، معصوم سے بچے یہ مکتب میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ کا نام پڑھ کر کے جاتے ہیں۔ ان معصوم بچوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بڑوں کے گناہوں کو ایک سائیڈ کر دیتا ہے، عذاب کو روک لیتا ہے۔ یہ معصوم بچے بغیر وضو کے بھی اگر مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے دو۔ اگر سردی کی وجہ سے یہ بچے سیدھا آ کر قرآن لے کر بھی بیٹھ جائیں تو ان کو قرآن پڑھنے دو۔ ایسے بابرکت بچے ہیں۔ ایک اللہ والے نے وصیت کی، آخری بات، ایک اللہ والے نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، مکتب میں پڑھنے والے بچے جہاں پر اپنے چپل اتارتے ہیں وہاں کی مٹی لا کر کے میرے قبر میں ڈال دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی برکت سے میری بخشش ہو جائے گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ گاڑی ذرا فاسٹ کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اور اس طرح کے جلسوں میں اور خاص کر بچوں کے جلسوں میں تھوڑا آگے پیچھے ضرور ہوتا ہے۔ مینیج کرنے والوں کے لیے بھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، آپ کو بھی تھوڑی پریشانی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور یہاں پر آئے ہوئے جو معزز علماء کرام ہیں ان کو بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ نظام کے اندر جتنا بھی آپ بہتر کرنا چاہیں وہ بچے ہیں۔ نکاح کے اندر 11 بجے وہ شادی کارڈ میں لکھا رہتا ہے 11 بجے نکاح ہوتا ہے، وہ دن کے 11 کی رات کے 11 کی ہم نہ معلوم نہیں۔ مسجد کے امام صاحب بیچارے 10 بجے سے گھر میں انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں یا مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، کب یہ دولہا آئے گا، کب جائیں گے نکاح پڑھانے کے لیے۔ مسجد میں نکاح رہا تو ٹھیک ہے، وہ اگر شادی محل میں رہا تو پھر ہنگامہ ہو جاتا وہاں۔ تو شادیوں میں آپ حضرات برداشت کر لیتے ہیں، شادی نہ، چلو کوئی بات نہیں، 11 بجے کا ٹائم دیا ہے، 1 ہو گیا تو بھی سب لوگ بیٹھے ہوئے بات کرتے رہتے ہیں، کیا ابھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں بولتے وہاں۔ تو یہ دینی جلسہ ہے اور خاص کر بچوں کا جلسہ ہے، اور یہی بچے آگے چل کر کے بڑے ہونے والے ہیں۔ ہمارے بعد دین اسلام کو آگے لے کر چلنے والے یہی بڑے ہیں، یہی بچے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ایک ایک بات اس طرح کی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 100-200 سال تک بھی وہ بات کام آئے گی، اس طرح کی بات حضرت فرماتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کھانے پر مال خرچ کرتے ہو، بیمار ہو گئے تو دوائی میں، علاج میں اپنا مال لگاتے ہو، یاد رکھنا کھانے اور علاج سے بھی زیادہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر اپنا مال خرچ کرنا، بچوں کی تعلیم و تربیت پر اپنا مال زیادہ خرچ کرنا، یہی مستقبل کے ہیں، فیوچر انہی کا ہے۔ یہی بچے آگے چل کر کے ہمارے لیے جنت کا سبب بننے والے ہیں، یہی چل کر آگے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بننے والے ہیں، اور خود ان کی بھی دنیا اور آخرت بن جائے گی اور ہماری بھی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ یہ بچوں کو دیکھیے
کسی کی عمر 10 سال، کسی کی 12 سال، کسی کی 15 سال، کوئی 1-2 بچے آئے تھے ان کی عمر تھوڑی سی آگے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیے، آپ کو ملے گا بچوں کو زیادہ نصیحت کرتے تھے۔ آپ حضرات فضائل اعمال کی تعلیم سنتے رہتے ہیں، اب سب سنتے ہیں نا فضائل اعمال کی تعلیم، ماشاءاللہ۔ آپ بار بار ایک نام سنتے رہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس کس کا تو نام ہے کیا با؟ رے ادھر دیکھ رہے ہیں، انس کس کا تو نام ہے؟ لیٹرین کا ہاتھ اٹھاتا ہے، سیدھا ہاتھ اٹھا، ہاں بیٹھ، ذرا بیٹری چارج ہونے کو ایسا بولا ہے، کیا بولے ان کو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے بار بار سنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ 20 سال، اندازہ لگا لو، 20 سال حضرت انس کی عمر۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق جو محدثین کرام نے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، وہ کیا لکھا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آ گئے تھے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ کتنے سال کی عمر میں آئے تھے با؟ 10 سال کی عمر میں حضرت انس حضور کی خدمت میں آ گئے تھے، اور جب انتقال ہوا تو عمر کتنی؟ 20 سال۔ حضور کا انتقال ہوا تو حضرت انس کی عمر 20 سال، یعنی حضور کے ساتھ کتنا زمانہ رہے؟ 10 سال کا زمانہ رہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ لوگ بار بار نام سنتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کا بچپن حضور کے ساتھ گزرا ہے۔ ان کو جو ماحول ملا، حضرت انس کو کون سا ماحول ملا؟ دین کا ماحول، نبوت کا گھرانہ۔ تو یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی؟ بچپن سے ہی بچوں کو دینی ماحول کے ساتھ اگر آپ جوڑ کر کے رکھیں گے، یہ بچے چل کر آگے بہت بڑے بڑے کام انجام دیں گے۔ اور ایک نام آپ سنتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنتے ہیں نا آپ لوگ؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، ملک یمن کے گورنر تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، ان کی عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ کتنے سال بھائی؟ 18 سال۔ ابھی جوان ہے نا، چھوٹے ہیں نا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال تھی، 19 سال بس۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بھی جب حضور کا جب انتقال ہوا، ان کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال۔ ایک روایت میں تو 10 سال لکھا ہوا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، مشہور صحابہ جن کے نام ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت انس، اس طرح بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں جن کی عمریں بہت چھوٹی چھوٹی تھی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو چکا. حضور کے قریب رہا کرتے تھے اور حضور سے سنی ہوئی باتوں کو آگے بیان کرتے تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ کیا ہے؟ بچے ہیں، نوجوان ہیں، بڑے عمر والے ان کی عمر گزر گئی، جو بھی ان کی عمر تھی وہ گزر گئی. بس توبہ اللہ کر لو، دین کا یہ کوئی آگے چل کر بڑا کام کرنے والے نہیں ہیں. بچوں کے اوپر حضور کا فوکس زیادہ تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، چھوٹے چھوٹے صحابہ کو نصیحت کرتے تو کیا فرماتے؟ پانی نہ کھولو، یا بنیا بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ یا بنیا. بول با، یا بنیا. یا بنیا کا تو کیا معلوم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ابا آزر سے کہا تھا یا آبتی یا آبتی. تو اسی طرح کا لفظ ہے یا بنیا. یا بنیا کا مطلب ہے اے میرے پیارے بیٹے، میرا لخت جگر، نور نظر، میرے دل کا ٹکڑا، یہ معنی آتا ہے عربی زبان میں. پیارا لفظ ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میٹھے انداز میں، پیارے انداز میں اپنے قریب بلا کر کے بڑی بڑی نصیحت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور کے ساتھ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں. تو حضور نے ان کو نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے سن. سامنے ہیں وہ، حضور پیچھے ہیں، تو ایسے پیچھے مڑ کر کے حضور کو دیکھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظ کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر لے، اللہ تیری حفاظت کرے گا. چھوٹے بچے کو، حضرت عبداللہ ابن عباس مشکل سے 10 سال عمر ہے، اونٹنی پر سوار ہیں، حضور نصیحت فرما رہے ہیں. اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت، اور حضرت انس کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو. تو یہ چھوٹے بچے معمولی نہیں ہیں. اچھا، ہمارے گھر میں اگر کوئی شراب پیے، چھوٹا آدمی، بڑا نہیں، چھوٹا اگر کوئی شراب پیے تو ہم خاموش رہیں گے؟ ماریں گے کہ نہیں اس کو؟ اگر کوئی پولیس اسٹیشن میں جا کر کے شراب پیے تو پولیس والا خاموش رہتا کیا؟ با پولیس اسٹیشن نہیں ہے تمہارے گاؤں میں؟ سب کے بیٹرن ڈاؤن ہو گئے. بریانی کھلاتی لے اب تم نہ سب کو انشاءاللہ. تمہاری عید ہے آج. پولیس اسٹیشن میں شرابی کو چھوڑا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا. اب دیکھ لیجئے ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں کتنے سارے شرابی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی شراب پینے والا موجود ہے، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی زنا کرنے والا موجود ہے، سود کھانے والا موجود ہے، ماں باپ کا نافرمان موجود ہے. اللہ کا عذاب آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اگر آنا چاہے تو آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. لیکن علامہ فخر الدین امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیے گا، ان بچوں کی قدر و قیمت ذرا سمجھیے گا. یہ جو مکتب میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کا مقام سمجھیے گا. حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سورہ فاتحہ سے 10,000 مسئلوں کو لکھا ہے. کہتے مسئلے؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ. کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 7 آیتیں ہیں.
इतनी छोटी सी सूरत से 10,000 मसाइल को लिखने वाले कितने बड़े आलिम होंगे। उन्होंने लिखा है तफसीर राजी के अंदर, फरमाते हैं इंसानों के जो गुनाह हैं, शराब नोशी, जिना, सूद खोरी, माँ बाप की नाफरमानी, इन तमाम चीज़ों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला का गज़ब नाजिल होता अगर ये बच्चे उन मोहल्लों में पढ़ने वाले ना होते। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में छोटी छोटी किताबें ले करके, जिसे चप्पल पहनना नहीं आता, जिन बच्चों को चप्पल पहनना नहीं आता, टोपी पहनना नहीं आता सही से, उनको जिप लगाना नहीं आता है, ये बच्चे लंगड़ाते लुढ़कते इधर उधर देखते हुए, मासूम से बच्चे ये मकतब में आते हैं, मस्जिद में आते हैं, अल्लाह का नाम पढ़ करके जाते हैं। इन मासूम बच्चों की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला बड़ों के गुनाहों को एक साइड कर देता है, अजाब को रोक लेता है। अल्लाह ताला अजाब को रोक लेता है। इन बच्चों को तालीम देना, इन बच्चों को पढ़ाना इस कदर अहम है। यूपी आप सब जानते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, बच्चे जानते हैं क्या? आप किसे किसे मालूम? हाथा उठाओ, पवा उठा रहा नहीं, हाथा। उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी में एक जगह है हरदोई, और यूपी में एक और जगह है बांदा। दोनों मशहूर जगह है, दोनों जगह बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे। बांदा में हजरत गुजरे हैं, हजरत कारी सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? कारी सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, कारी सिद्दीक साहब। उन्होंने नाजिमे दारुल इकामा को आर्डर दिया था। नाजिमे दारुल इकामा का मतलब अकामोडेशन का इंचार्ज करने वाला, यानी मदरसे के अंदर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उन सबको संभालने वाले, दारुल इकामा के नाजिम। उनको आर्डर क्या दिया है? फरमाते हैं हजरत कारी साहब सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, देखो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल से उम्र इनकी कम है, अभी ये बालिग नहीं है, शरई एतबार से ये मुकल्लफ नहीं है, शरई एतबार से ये अभी मुकल्लफ नहीं, नमाज इनके ऊपर अभी फर्ज नहीं है। लिहाजा सर्दी के मौसम में अगर ये बच्चे बगैर वजू के भी आकर नमाज पढ़े तो पढ़ने दो। क्या फरमाया? ये मासूम बच्चे बगैर वजू के भी अगर मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इनको पढ़ने दो। अगर सर्दी की वजह से ये बच्चे सीधा आकर कुरान लेकर भी बैठ जाएं तो इनको कुरान पढ़ने दो, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, इनका ये पढ़ने का ज़माना है। अगर हमने इनके ऊपर वज़ू को फ़र्ज करार दे दिया और इन्होंने वज़ू किया सर्दी के मौसम में, यूपी की कड़ाके की सर्दी, बाज़ मरतबा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, सर्दी में बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, हफ्ता 10 दिन नागा हो जाएगा फिर। तो हज़रत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन मासूम बच्चों की तालीम पर तुम्हें फोकस देना है। बगैर वजू के ये नमाज पढ़ते हैं, सर्दी के मौसम में पढ़ने दो। बगैर वजू के ये कुरान पढ़ते हैं तो इनको पढ़ने दो, इनको पढ़ना है, यही पढ़ने का ज़माना है। इनकी तबीयत का ख्याल रखो, तबीयत का लिहाज रखो। आज हम लोग मस्जिद में से एक झाड़ू का तिनका उठाकर बाहर नहीं डालते। हज़रत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, उनकी बायोग्राफी में, हज़रत रातों में 2-2 बजे उठ करके इन बच्चों के टॉयलेट्स में जाते थे और अपने हाथों से बैतुल खला साफ करते थे। हम लोग अपने घर का बैतुल खला साफ नहीं करते, मस्जिद का बैतुल खला कहां से साफ करेंगे? कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के प्रिंसिपल, वहां पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सफाई का ख्याल नहीं रहता।
رات میں 2 بجے اٹھ کر کے بیت الخلا میں پانی وغیرہ ڈال کر کے ایک دم فریش رکھ کے آتے. کسی کو معلوم نہیں چلا. ایک مرتبہ کسی نے دیکھ لیا تو پوچھا, حضرت آپ اتنے بڑے ہو کر کے بیت الخلا صاف کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تیرے میرے مہمان نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. اگر ان سے محبت ہے تو ان سے بھی محبت کرو. ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی خدمت کر لو. ان کی خدمت میں ان کی خدمت ہے. یہ راضی تو رسول اللہ بھی راضی. میں چاہتا ہوں کہ میں ان بچوں کے لیے صبح جب یہ اذان سن کر کے آئیں گے بیت الخلا, میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بیت الخلا ایک دم صاف ستھرا ہو, گندگی نہ ہو, بدبو نہ ہو. ایسے اللہ والے, ان بچوں کی قدر کرنے والے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں, مکتب ہے, 10 روپے کی کتاب بھی ہم نہیں دلاتے. اسکول میں ہزاروں روپے کا ڈونیشن دے کر کے ایڈمیشن دلواتے ہیں. اسکول میں بچہ پڑھنے نہ جائے تو اس کو مارتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں, لیکن مکتب کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے. تو ہم لوگ جو ہے اسکول کی تعلیم کو فوکس دیتے ہیں, مدرسے کی تعلیم پر ہمارا فوکس نہیں ہے. حالانکہ آج کل کا دور ایسا ہے, اسکولوں میں پہلے کی طرح تعلیم آج نہیں ہو رہی ہے. آج اسکولوں کے اندر جو تعلیم ہو رہی ہے, ہمارے بچوں کو باضابطہ ٹارگٹ کر کے تعلیم کا نصاب اور سلیبس کو مقرر کیا جا رہا ہے. جو سلیبس اسکولوں کے اندر آج کل پڑھایا جا رہا ہے وہ ایسا سلیبس ہے کہ اس میں خاص کر ہمارے مسلمان بچوں کے ایمان کا خطرہ ہے. ایسا سلیبس اسکول کے اندر آج کے دور میں پڑھایا جا رہا ہے. چاروں طرف سے اسلام دشمنی رکھنے والے لوگ ایسا سلیبس اور نصاب تیار کر کے ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں. ہمارے بچوں کو اگر ہم نے مکاتب سے نہیں جوڑا, مسجد سے نہیں جوڑا, حافظ قرآن سے, مسجد کے امام سے اپنے بچوں کا تعلق نہیں کروایا, تو پھر ہمارے بچے ایمان کھو بیٹھیں گے. اور ایمان ہی اصل چیز ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دنیا میں ہمارے آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو مکتب کے ساتھ جوڑیے. گجرات کا ایک واقعہ سناتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں, وقت بھی زیادہ ہو گیا. گجرات میں آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے سیلاب آیا. سیلاب کا تو معلوم کیا ہوا تم نا؟ سیلاب کا تو معلوم, فلڈز. بہت بارش اور خوب پانی بہہ کر کے پورا گاؤں جو ہے پانی کے اندر ڈوب گیا. تو وہاں پر سیلاب کے ختم ہونے پر ایک جگہ پنڈال وغیرہ لگا کر کے کچھ لوگ راشن تقسیم کر رہے تھے. راشن تقسیم کر رہے تھے. اب راشن لینے کے لیے سب لوگ لائن میں لگے اور سب جاتے راشن لے کر کے آتے. تو ایک مسلمان بچہ, مشکل سے 8-10 سال کا بچہ, اس کی ماں نے کہا بیٹا سیلاب میں گھر ڈوب گیا, کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا, جاؤ یہاں پنڈال میں راشن تقسیم ہو رہا ہے, دال چاول تیل چینی جاؤ لے کر کے آؤ. بچہ گیا اور پنڈال کے اندر جانے کے بعد انہوں نے جو راشن کا کٹ دیا بچے کو وہ لے کر کے آیا. آتے آتے وہیں پھینک کر کے آ گیا. کیا کیا اس نے؟ راشن کا پیکٹ لیا لیکن آتے آتے وہیں پھینک کر کے آ گیا. مجھے نہیں چاہیے راشن کا پیکٹ. جب وہ بچہ نیچے آ گیا لوگوں نے اس کو تانا دیا, سیلاب ہے, چاروں طرف گاؤں ڈوبا ہوا ہے, کھانے کو نہیں پینے کو نہیں, ایک ایک لقمے کو لوگ ترس رہے ہیں, اور یہاں مفت میں راشن تقسیم ہو رہا ہے اور تم کو مل بھی گیا, اس کے باوجود تم نے اس کو پھینک کیوں دیا؟ تو اس بچے نے کہا, سنیے گا مین پوائنٹ, سنو با, سنیے مین پوائنٹ, کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. زیادہ دور کا واقعہ نہیں, گجرات آج سے 20 سال پہلے کا. آج تو اور زیادہ برے حالات ہیں. اس بچے سے لوگوں نے پوچھا بیٹا سیلاب ہے چاروں طرف اور گاؤں ڈوب گیا, کھانے پینے کو لوگ ترس رہے ہیں, یہاں مفت میں راشن مل رہا تھا,
تم کو بھی ملا لیکن لاتے لاتے تم پھینک کر کے کیوں آ گئے؟ تو بچہ کہنے لگا جب میں نے راشن لیا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ راشن تجھے فلاں دیوی کی طرف سے مل رہا ہے، تو اس کو ایک مرتبہ وہ ہاتھ جوڑتی نا وہ کر لے، یعنی فلاں بت کو تو خدا مان لے، اس کی طرف اس طرح ہاتھوں سے اشارہ کر لے، اس کو ایسے ہاتھ لگا کر کے آنکھوں پہ لگا لے، یہ اس نے کہا ہے۔ تو میں نے وہیں پر راشن کا پیکٹ پھینک دیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا کہلانے کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو 10 سال کا بچہ ہے، تجھے اتنی نالج کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگا میں ہماری مسجد میں مکتب میں پڑھنے جاتا ہوں، ہمارے استاذ نے ہم کو یہ بتایا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، کسی کو خدا نہیں ماننا، اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، روزی دینے والا وہی، زندگی دینے والا وہی، موت بھی اسی قبضے میں، زندگی بھی اسی کی قبضے میں، جینا اس کے لیے، مرنا بھی اس کے لیے، بھوکے پیاسے ہم مر جائیں گے لیکن کسی غیر کو ہم خدا نہیں مانیں گے۔ بچوں کے دلوں میں جو بات بچپن میں جم جاتی ہے نا، موت تک نہیں نکلتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو مکتب کے ساتھ جوڑنا انتہائی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ کیا چوڑے پلی کی جامعہ مسجد کا یہ مدرسہ مکتب عثمانیہ ہے، اتنا شاندار مکتب، دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب کے چہروں کو ایک بار دیکھیے، ان کو دیکھنے سے فرشتے یاد آتے ہیں۔ اسکول کالج میں جو پروگرامز ہوتے ہیں، اینول فنکشنز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہاں ذرا جا کر کے ماحول دیکھیے، وہاں کے بچوں کو دیکھیں گے تو شیطان یاد آتا ہے۔ ان کا لباس کیسا، پھٹے پرانے لباس، اور ادھر سے پینٹ پھٹا ہوا، ادھر سے پینٹ پھٹی ہوئی، اور لڑکیاں بھی آدھا جسم دکھا کر کے وہاں آتی ہیں، ناچتی ہیں، کودتی ہیں، سب برائی والے کام۔ آج آپ لوگوں نے فرشتہ صفت بچوں کے اس پروگرام کو دیکھا ہے، مجھے امید ہے کہ آج رات آپ کو چین سے نیند آئے گی۔ ایسے بابرکت بچے ہیں۔ ایک اللہ والے نے وصیت کی، آخری بات، ایک اللہ والے نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، مکتب میں پڑھنے والے بچے جہاں پر اپنے چپل اتارتے ہیں وہاں کی مٹی لا کر کے میرے قبر میں ڈال دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی برکت سے میری بخشش ہو جائے گی۔ اتنے بابرکت بچے ہیں یہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مکتب کو بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ بڑا لمبا وقت دیا ہے، کوئی بات نہیں، پروگرام کے اندر اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ جو یہاں پر گزرا، اس پر آپ کو اللہ تعالی بہت زیادہ نعمتیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر بھی بہت ساری نعمتیں اور ثواب آپ کو ملے گا۔ جب اس کو آپ دیکھیں گے تو پھر افسوس کریں گے کاش کہ ہمارا اور وقت مسجد میں گزر جاتا۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔